بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما برادران اسلام اور پردہ نشین خواتین مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کو اس تیسری تراویح مکمل کرنے پر مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ آپ کی اور ہماری اس مشقت کو قبول فرمائے، اس قیام کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ان کے اندر جو کمیاں ہیں ان کمیوں کو دور فرمائے، اللہم آمین۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کے کچھ آخری حصے اور سورہ آل عمران کی کچھ چیزیں سنی۔ مکمل تو نہیں بیان کیا جا سکتا ہے چونکہ ہر ایک کے ساتھ الگ الگ مسائل ہیں وقت کے حساب سے، بس الگ الگ جگہوں سے دو موضوع پر آیتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے اور انشاءاللہ جلد ہی اس موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ شروعاتی آیتوں کے اندر آپ نے اور ہم نے سنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت، کہ اگر کوئی انسان 1 روپے بھی خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 700 یا اس سے بڑھا کر کے اپنے فضل اور اپنے کرم سے جتنا چاہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ ایک صدقہ ہے، ایک چیز کسی کو دینا۔ کبھی کبھار کسی سے میٹھے زبان سے بات کرنا یہ بھی صدقہ ہوتا ہے، اور یہ زبان یقین مانیے یہ میٹھی زبان آپ گھر سے لے کر کے آئیں گے، یہ یاد رکھیں گے آپ۔ گھر کا ماحول جس طرح سے ہوگا آدمی وہی سیکھ کر کے باہر آئیں گے۔ بچے اگر ہیں فطرتاً تھوڑے سے نٹکھٹ ہوتے ہیں، اور اگر نہیں تو ان کے اندر بچپنا نہیں، بچپن میں ہی وہ بڑے ہو جاتے ہیں، تو ایسا نہیں، ان کے اندر بچپنا ہوگا، لیکن کچھ چیزیں جو اخلاقیات سے تعلق رکھتی ہیں، لوگوں کے ساتھ کیسا بیہیویئر ہونا چاہیے، کیسے پیش آنا چاہیے، یہ بچے گھر سے سیکھ کر کے آتے ہیں۔ آپ میاں بیوی ہیں، بار بار کہیں گے کہ پھر ہمیں کیوں چھیڑ رہے ہیں؟ حقیقت یہی ہے کہ آپ دونوں سے ہی معاشرہ بنتا ہے، ایک سے نہیں۔ چاہے بعد کے اندر جو اولاد آئے، نسلیں آئے، وہ بھی آپ ہی سے نکلیں گے۔ اس کے لیے آپ دونوں کا صحیح ہونا ضروری ہے، آپ دونوں کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ ساتھ میں صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ ظاہر سی بات ہے جب تک علم نہیں ہوگا صحیح نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو پہلے بھی کہا تھا کہ علم حاصل کرے، تو یہ چیز کسی سے میٹھی زبان بات کرنا احادیث کے اندر ہے کہ جب آپ کسی سے ملیں وَتَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ، کبھی آپ اگر کسی سے ملتے ہیں آپ کے منہ میں، آپ کے چہرے میں ایک مسکراہٹ ہے، سامنے والا سکون محسوس کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ سامنے والا یہ خوشی محسوس کرے گا کہ یہ میرے تعلق سے اچھا گمان کر رہا ہے، میں اس کے یہاں برا نہیں ہوں، یا اس کا آنا میرا اس کے پاس آنا اس کو برا نہیں لگا۔ خوش دلی کے ساتھ آپ اسے قبول کرتے ہیں۔ کوئی آئیں اپنے پاس چیئر ہے آپ انہیں بیٹھنے کے لیے دیں، بڑوں کا احترام، یا کوئی بھی آپ کے پاس آتے ہیں وہ آپ کو امپورٹنس دیے ہیں تبھی وہ آپ کے پاس آئیں، یہ ایک فرق یاد رکھیں گے۔ کبھی کبھار ہوتا ہے آپ ان کو اگنور کر جاتے ہیں، نظر انداز کر جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کا وہ ایک تھوڑا سا حرکت جو آپ نے ان کو اگنور کیا، پوری زندگی آپ ان سے اپنا رشتہ کاٹ لیتے ہیں، پوری زندگی، کیونکہ وہ آپ کے پاس آئے تھے آپ کو اہمیت دیتے ہوئے۔ آپ کا حق تھا کہ آپ ان کو ان کے جگہ دیتے۔ آپ آئے ہیں، بیٹھیے، تھوڑی دیر بعد کچھ نہیں آپ کے پاس، کم از کم کچھ اچھے الفاظ بات کر سکتے تھے آپ۔ سلام کلام گھر میں کیسے ہیں، کتنا جاتا ہے آدمی کا اس میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے کہا وَتَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ، کہ آپ اگر اپنے بھائی کے سامنے خوش دلی کے ساتھ چہرہ آپ کے اندر چہرے میں خوشی ہو اس کے ساتھ ملتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو یہ صدقہ کی نوعیتیں ہیں۔ آخر میں جاتے جاتے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صدقہ جو بھی آپ کریں اس کو ضائع نہ کریں، احسان جتا کر کے یا سامنے والے کو تکلیف دے کر۔ کسی کے سامنے آپ نے، یہی مثال لے لیتے ہیں، کسی کو آپ نے جگہ دی، کل ہو کر کے آپ کہتے ہیں
کہ آپ ہمارے گھر آئے تھے تب ہم نے آپ کو چیئر دیا تھا، آپ کو بھی دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ان کے پاس کچھ مجبوری ہو، کچھ پریشانی ہو، سمجھنا چاہیے آپ کو کہ ان کے پاس جو نہیں ہے۔ جب یہ ہمارے گھر آئے ہم نے ان کو ٹائم دیا، آج میں ان کے گھر آیا ہوں اور ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی پریشانی ہو۔ آپ ان کے بولنے سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو معاشرے کو سکون دیتی ہیں۔ معاشرے کے اندر، سماج میں ایک دوسرے کو کیسے سمجھنا ہے، یہ ساری چیزیں نصیحت دیتی ہیں۔ تو یہ ہے کہ آپ ان کو تکلیف نہ دیں، کیونکہ آپ اگر انہیں تکلیف دیتے ہیں یا احسان جتلاتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کا وہ سارا جو محنت آپ نے کیا ہے وہ سب برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ضائع نہ کرو، اس کو محفوظ رکھو۔ اور دو طریقہ ہے کہ آپ اس کو بھول جائیں، آپ اس کام کو جو آپ نے نیکی کی ہے آپ اسے بھول جائیں، اور اس کا بدلہ صرف اللہ سے چاہیں۔ سامنے والے سے بسا اوقات یہ بھی توقع نہ رکھیں کہ یہ میرا شکریہ ادا کرے۔ اچھا تھوڑا عجیب لگ رہا ہوگا نا، لا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ جب یہ غریبوں یا مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو ان سے اس بات کی امید نہیں رکھتے ہیں، لا یریدون منکم جزاء، ان سے بدلہ کی امید نہیں رکھتے ہیں، ولا شکورا، اور ان کا شکریہ بھی نہیں چاہتے ہیں۔ یاد ہے؟ لیکن آپ کا اخلاق ہے کہ سامنے والے کا شکریہ ادا کریں۔ وہ مطلوب نہیں ہے جو آپ کے اوپر احسان کر رہے ہیں، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کا شکریہ ادا کریں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ تو یہ چاروں طرف سے مل کر کے تیار ہوتی ہے۔ تو یہ ہے صدقہ اور اس کی چیزیں۔ حالانکہ موضوع کافی طویل ہے، اور یہ مہینہ واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل دیکھیں، حیرت ہوگی آپ کو۔ کبھی تیز طوفان دیکھے ہیں؟ طوفان اپنے ساتھ ساری چیزوں کو بہا لے جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں جو خرچ کرتے تھے اس کی صفت اس سے بھی زیادہ بتلائی گئی ہے کہ وہ جو آندھی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں خرچ کرتے تھے۔ تو ہمیں اور آپ کو اور بڑھ کر کے اس مہینے کے اندر کرنا چاہیے۔ بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک آپ کے پاس افطار ہے، آپ دوسرے کو افطاری دے کر کے ایک دوسرے سے قریب ہو سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من فطر صائما كان له اجره مثل اجر الصائم من غیر انه لا ينقص من عمله شيئا، کہ کوئی انسان کسی کو افطار کرواتا ہے، اس کا روزہ کھلواتا ہے، تو جتنا روزے دار کو ثواب ہے اتنا کھلانے والے کو بھی ملے گا۔ یہ اور بات ہے کہ جو روزے دار ہے اس کے عمل میں ایک ذرہ بھی کمی نہیں ہوگی، اسے اپنا ملے گا، آپ کو اپنا ملے گا۔ یہ ایک صدقہ ہے۔ ایک دوسرے سے آپ اس مہینے کے اندر صدقہ کے ذریعے سے ایک دوسرے سے قریب ہو کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں شام کے ٹائم ہو یا فجر سحری کے ٹائم میں ہو کافی دقتیں اٹھاتی ہیں سحری بنانے یا افطار کے لیے۔ خدا را ایک لفظ آپ یاد رکھیں کہ آپ کا یہ سارا کچھ آپ کی نیکیوں میں انشاءاللہ تبدیل ہو جائے گا، اور وہ یہ کہ آپ جو بنا رہے ہیں یہ یاد رکھیں، یہ میں صرف کھانا نہیں، اپنے گھر والوں کو روزے دار کے لیے تیار کر رہا ہوں نے، کہ اس کے ذریعے سے وہ روزہ رکھیں گے، شروعات کریں گے، اور اس کے کھانے کے ذریعے وہ اپنا افطار کریں گے۔ آپ کو دونوں چیزوں کے اندر، جسے کہتے ہیں دونوں ہاتھ میں لڈو، واقعی آپ کے لیے ایسا ہے۔ بس آپ تھوڑا سا اپنی نیت کے اندر تھوڑی سی تبدیل آئیں، اللہ کے لیے وہ کام کریں، انشاءاللہ وہ آپ کا وہ حالانکہ وہ ذمہ داری ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آپ کے لیے صدقہ بن جائے گا، آپ کے لیے نیکی بن جائے گی۔ یہ ہے شریعت اسلامیہ کا ایک کمال، اور شریعت اسلامیہ کا ایک بہترین، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کامل نظام، جو اپنے ذمہ داری کے اندر بھی عبادت کا ثواب دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ واقعی اس مہینے کے اندر اس کا بڑا کرم ہے۔ اخیر میں مریم کے تعلق سے کچھ باتیں آئیں، لیکن انشاءاللہ اسے پینڈنگ میں رکھتے ہیں۔ 16واں پارے کے اندر جب سورہ مریم پر آئیں گے تو آپ سے میں زبردستی 2-4 منٹ لوں گا، ابھی اس پر بات نہیں کریں گے۔ فی الحال اسی کے اوپر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں وہ ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کے ظاہری اور باطنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نیکیوں کو قبول فرمائے، کمیوں کو معاف فرمائے، جو لغزشیں ہیں بشری تقاضے کے مطابق ہماری ان لغزشوں کو معاف فرمائے، ہمارے حسنات کو قبول فرمائے، سیئات سے درگزر فرمائے،
ہمارے جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کے لیے راستے ہموار فرمائے، ہمیں اور ہمارے بچوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہر قسم کے آفتوں مصیبتوں سے، ہر قسم کے فتنوں سے، آزمائشوں سے، ہر قسم کے باطل افکار سے اللہ تعالیٰ ہماری اور ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، صحیح دین پر قائم رکھے۔ اللہم آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔